اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ایک صحابہ نے سوال کیا ہے کہ صلاۃ التسبیح کا طریقہ کیا ہے؟ جواباً عرض یہ ہے کہ صلاۃ التسبیح یہ ایک خاص نماز ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جان سیدنا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ اور بعض دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم کو بہت اہتمام سے سکھلائی تھی، اور فرمایا تھا کہ یہ نماز ہر طرح کے چھوٹے بڑے، دانستہ یا نادانستہ، پوشیدہ اور اعلانیہ گناہوں سے مغفرت اور مشکلات کے حل کا مؤثر ذریعہ ہے۔ نیز تاکید فرمائی تھی کہ اگر ممکن ہو تو روزانہ، ورنہ ہفتے میں، ورنہ مہینے میں، ورنہ سال میں، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو عمر بھر میں ایک مرتبہ ضرور ہی پڑھ لینا۔ صلاۃ التسبیح کا طریقہ۔ صلاۃ التسبیح پڑھنے کے دو طریقے روایات میں منقول ہیں۔ نمبر 1، پہلی رکعت میں حسب معمول سورہ فاتحہ اور ضم سورت کے بعد، یعنی سورت ملانے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں۔ اس کے بعد رکوع میں مقررہ تسبیح سبحان ربی العظیم پڑھنے کے بعد مذکورہ کلمات 10 مرتبہ پڑھیں۔ پھر قوما میں 10 مرتبہ، اس کے بعد پہلے سجدے میں 10 مرتبہ، پھر جلسے میں 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ، پھر سجدے سے اٹھ کر قیام میں جانے سے پہلے جلسہ استراحت میں 10 مرتبہ مذکورہ کلمات پڑھیں۔ اس طرح ایک رکعت میں 75 مرتبہ وہ کلمات پڑھے جائیں اور 4 رکعت میں 300 کا عدد پورا ہو جائے گا۔ یہ طریقہ مشہور روایات سے ثابت ہے۔ نمبر 2، دوسرا طریقہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے۔ اس کی ترتیب یہ ہے کہ پہلی رکعت میں ثنا پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ سے پہلے 15 مرتبہ مذکورہ کلمات کہے جائیں، اس کے بعد سورہ فاتحہ اور سورت ملائی جائے گی، اور بعد ازاں رکوع میں جانے سے قبل پہلے 10 مرتبہ وہی کلمات پڑھے جائیں گے۔ اس طرح قیام کی حالت میں تسبیحات کی مقدار 25 ہو جائے گی۔ پھر وہی ترتیب رہے گی جو پہلے طریقے میں گزری، البتہ دوسرے سجدے سے اٹھ کر تسبیحات پڑھنے کی ضرورت نہ رہے گی، کیونکہ اس کے بغیر بھی ایک رکعت میں 75 مرتبہ تسبیحات کی مقدار پوری ہو رہی ہے۔ اس دوسرے طریقے میں چونکہ جلسہ استراحت پہلی اور تیسری رکعت کے بعد قیام سے پہلے کچھ دیر بیٹھنے کی ضرورت نہیں رہتی، اس لیے بعض فقہاء احناف نے اس طریقے کو راجح قرار دینے کی کوشش فرمائی ہے، لیکن معتدل رائے یہ ہے کہ صلاۃ التسبیح ایک مخصوص نماز ہے، اس لیے اس کا ثبوت جس ترتیب پر ہے اسی پر اسے برقرار رکھنا چاہیے، اور حسب موقع ترجیح دیے بغیر کبھی پہلے طریقہ اور کبھی دوسرے طریقے کے مطابق اس نماز کو پڑھ لینا چاہیے۔ بعض روایات میں تیسرے کلمے کے ساتھ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا بھی ذکر ہے، اس لیے موقع ہو تو اسے بھی پڑھ لیا کریں تو اچھا ہے۔ صلاۃ التسبیح 2 رکعات کر کے پڑھنا۔ جس طرح صلاۃ التسبیح کی 4 رکعات ایک سلام سے ادا کرنا جائز ہے، اسی طرح 2 سلاموں کے ساتھ ادا کرنا بھی جائز اور درست ہے۔ تاہم بہتر یہی ہے کہ ایک سلام سے 4 رکعتیں پڑھیں تاکہ تسبیح کی مقررہ مقدار 300 پوری ہو جائے، اور اگر 2 رکعت کر کے پڑھیں پھر بھی مذکورہ مقدار پوری کرنے کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ صلاۃ التسبیح کا مستحب وقت۔ صلاۃ التسبیح کسی بھی غیر مکروہ وقت میں پڑھی جا سکتی ہے، البتہ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ زوال کے بعد اس کو پڑھنا چاہیے۔
صلاۃ التسبیح میں کون سی صورتیں پڑھیں؟ صلاۃ التسبیح میں کوئی خاص صورت پڑھنا متعین نہیں ہے، بلکہ حسب موقع اور حسب سہولت کوئی بھی صورت پڑھی جا سکتی ہے۔ البتہ بعض علماء نے تسبیح سے مناسبت کی وجہ سے ایسی صورتوں کا پڑھنا افضل قرار دیا ہے جن کی ابتدا میں تسبیح کا ذکر ہے، جیسے سورہ حدید، سورہ حشر، سورہ صف، سورہ جمعہ اور سورہ تغابن وغیرہ۔ تسبیحات کی گنتی کیسے کریں؟ صلاۃ التسبیح کی گنتی کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ انگلیاں حسب معمول اپنی جگہ پر رکھی رہیں اور ہر تسبیح پر ایک ایک انگلی اسی جگہ دباتے رہیں، اور تسبیح ہاتھ میں لے کر یا انگلیاں باقاعدہ بنا کر کے گننا اگرچہ مفسد صلاۃ نہیں ہے لیکن مکروہ ہے، اور اگر زبان سے گنتی کی تو نماز ہی فاسد ہو جائے گی۔ کسی رکن میں تسبیح بھول جائے تو کیا کرے؟ اگر کسی رکن میں تسبیح بھول جائے تو اسے دوسرے رکنوں میں پورا کر لے، البتہ قوما اور جلسہ استراحت میں سابقہ بھولی ہوئی تسبیح نہ پڑھے، بلکہ یہ تلافی قیام، رکوع و سجدہ اور قاعدہ میں ہی کرے۔ صلاۃ التسبیح کے سجدہ سہو میں تسبیحات نہ پڑھیں۔ اگر صلاۃ التسبیح میں سجدہ سہو کی ضرورت پیش آ جائے اور تسبیحات کی مقدار پوری ہو چکی ہو تو اس میں تسبیح کے کلمات نہیں پڑھے جائیں گے، البتہ اگر کسی سابقہ رکن میں تسبیح میں کمی رہ گئی ہو تو اسے سجدہ سہو میں پورا کر سکتے ہیں۔ دوستو، یہ تھا صلاۃ التسبیح کا طریقہ، اس کی فضیلت اور اس کے چند اہم مسائل جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔